السلام علیکم دوستو، آج ہے 9 جنوری۔ 9 جنوری وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے دار فانی کی جانب کوچ کر گئی۔ وہ شخصیت کون تھی؟ اس شخصیت کا پاکستان شوبز میں کیا مقام تھا اور کیا کردار تھا، آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں گا کہ آج سے 29 برس قبل گجرانوالے کے قریب کون ایسا انسان تھا جو رات کے اندھیرے میں گمنام نامعلوم ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن گیا، اور بعد میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو مرنے والا ہے اور کوئی نہیں، فن کا سلطان سلطان راہی ہے۔ اور 9 جنوری ایک ایسی تاریخ بن گئی کہ جب کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والی یہ شخصیت بہت سارے اپنے پرستاروں کو دکھی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی گئی۔ سلطان راہی 60 کے عشرے میں بطور ایکسٹرا فلم نگری میں آئے۔ بہت ساری فلمیں، جن میں ایک فلم بہت قابل ذکر ہے جس میں پہلی بار وہ بڑی کاسٹ کے ہمراہ ایک ایکسٹرا کے طور پہ آئے، وہ تھی ڈائریکٹر سید مشتاق عباس زیدی کی شعرائے آفاق، ہر دل کو بھانے والی فلم یارہ نال بہارا۔ یارہ نال بہارا ایک ایسی فلم تھی جس میں سلطان راہی نے بڑے بڑے اداکار فردوس بیگم، اکمل مرحوم اور منور ظریف جیسے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا۔ سلطان راہی کا سفر جاری رہا۔ اسی دوران ان کو پہلی بار بابل نام کی فلم میں ایک اچھا کردار ملا، جس کردار کو کرنے کے بعد ان کی باقاعدہ ایک شناخت بن گئی۔ ابھی سلسلہ جاری تھا کہ انہیں بشیرہ نام کی ایک فلم میں کاسٹ کر لیا گیا، اور بشیرہ کے بعد سلطان راہی کی عروج کا سفر جو شروع ہوا تو وہ 9 جنوری 1996 تک جاری رہا۔ اس دوران مولا جٹ، چن مریام، سالہ صاحب، شیر خان سمیت لاتعداد فلمیں، آخری جنگ اور شیراں دے پتر سمیت لاتعداد فلمیں ایسی ہیں جن میں سلطان راہی نے بطور ہیرو کام کیا۔ باکس آفس پہ ایک دن میں ان کی کئی فلمیں ریلیز ہوئیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عید کے موقع پر ان کی 5 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، اور پانچوں کی پانچوں سپر ڈپر ہٹ ہوئیں۔ سلطان راہی کی زندگی کی آخری نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلم تھی سخی بادشاہ۔ اس فلم کا گانا کی دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے، بہت مشہور ہوا۔ ہر بندے کو یہ جو گانا ہے بہت پسند ہے، پسند تھا اور ہمیشہ پسند رہے گا۔ مادام نور جہاں جو شعبہ موسیقی پر ہمیشہ چھائی رہیں، ان کی زندگی کا بھی یہ آخری گانا تھا۔ استاد تافو خان جو گزشتہ برس جہان فانی سے کوچ کر گئے، انہوں نے اس گانے کی موسیقی ترتیب دی تھی۔ سلطان راہی نے اپنے کیریئر کے دوران بہت اچھے کام بھی کیے، اسٹوڈیوز میں مساجد بنوائیں اور کئی غریبوں کے لیے جو ہے امداد کے سلسلے کیے۔ سلطان راہی نے اپنے کیریئر کے دوران 700 سے زائد فلموں میں اداکاری کر کے ایک منفرد ریکارڈ بھی قائم کیا۔ اسی ریکارڈ کی وجہ سے ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ سلطان راہی کے یوں تو جو صاحبزادے ہیں حیدر سلطان، انہوں نے ان کی زندگی میں ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کو اپنی پہلی فلم میں کوئی پذیرائی نہ مل سکی تھی۔ حیدر سلطان ان دنوں بہت ساری پنجابی فلموں میں کام کر رہے ہیں اور اپنے باپ کے فن کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حیدر سلطان ہر سال تسلسل کے ساتھ اپنے والد کی برسی مناتے ہیں، جس میں فلمی صنعت سے وابستہ سرکردہ شخصیات شریک ہوتی ہیں۔ سلطان راہی آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے پرستار آج بھی ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو
یہ ہے سوچتے تھے کہ جناب سلطان راہی اگر ہیں تو ان کی زندگی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو وہ غلط نہیں سوچتے تھے۔ سلطان راہی اور ملکہ ترنم نور جہاں دو شخصیات ایسی تھیں کہ جن کے جانے کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری، خاص طور پہ پنجابی فلموں کو جو نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی تھا۔ سلطان راہی صاحب کے جانے کے بعد مسلسل پنجابی فلمیں جو ہیں ناکامی کا شکار رہیں، چند فلمیں کامیاب ہو سکیں لیکن زیادہ تر فلمیں ناکام ہوئیں، کیونکہ لوگوں نے شان صاحب کو اس طرح قبول نہیں کیا، جبکہ شان صاحب ہمارے ملک کے بہت بڑے سپر سٹار ہیں، مگر پنجابی فلموں میں سلطان راہی کے متبادل کے طور پر ان کو لایا ضرور گیا تھا، لیکن جو بات سلطان راہی صاحب کی تھی شاید شان صاحب کی نہیں تھی۔ شان صاحب بہت بڑے اداکار ہیں، بہت بڑے باپ اور ماں کے بیٹے ہیں، اردو فلموں میں بے پناہ کمال کی اداکاری کی ہے اور وہ بلا شبہ پاکستان کے سپر سٹار ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ روایتی قسم کی پنجابی فلموں میں کام نہ کرتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جب ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہو کہ وہ ایسی فلمیں کرے تو وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ شان صاحب کے بعد مکمل طور پر پنجابی فلمیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہیں، بن رہی ہیں، چیدہ فلمیں بنتی ہیں، لیکن جو عروج پنجابی فلم کو سلطان راہی صاحب کے دور میں حاصل ہوا، خاص طور پہ مولا جٹ جیسی فلم جس کو تاریخ میں ایک مقام اور نام حاصل ہے، ایسی فلمیں اب جو ہے وہ بہت کم جو ہے بنے گی، کیونکہ شاید بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایسی فلمیں کبھی بھی نہیں بنیں گی، کیونکہ مولا جٹ میں ہر کردار جو تھا انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ نظر آتا ہے۔ تو سلطان راہی صاحب کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے دیکھنے والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں اور ان کے لیے اپنے جو بھی جذبات ہیں ان کا اظہار کسی نہ کسی طور پر کریں۔ تو اس سے قبل کہ میں اجازت لوں، اگر آپ نے ابھی تک لمحہ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ اسی صورت میں ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں گے۔ میرے ویڈیوز پہ کمنٹ کیجئے، زیادہ زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست، اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔